یہ بڑا مسئلہ کہ ہم کو نہیں پوچھا اس لیے ہم نہیں مانتے. نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اطاعت کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سو رہے ہیں آپ حضرات؟ کہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہے اطاعت کے مقابلے میں، ایک شکایت ایک شرارت. یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے صحابہ نے یہ پانچویں چیز اپنی اطاعت میں بتائی ہے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. بس کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. مالداری ہوگی تو مانیں گے، غریبی ہوگی تو مانیں گے، دو جی چاہے گا تو مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. یہ چار ہوئی. یہ چار تو اہون ہے، آسان ہے. پانچویں مشکل ہے جو وعلا اثرت علینا. یہ پانچویں ہے. اطاعت کا معیار قائم ہونے کے لیے یہ پانچویں ہے کہ ہم بات مانیں گے وعلا اثرت علینا. کوئی ہم کو پوچھے یا کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے بڑھاوے یا نہ بڑھاوے. ہوتا ہے دنیا کا کام، ہم کسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کسی کو نہیں بڑھایا جاتا. یہ حالات پیش آتے ہیں دنیاوی کاموں میں بھی اور دینی کاموں میں بھی کہ اس کام کا تو میں اہل تھا اور مجھے کیوں نہیں دیا گیا، اس کام کا تو فلانا اہل تھا اسے کیوں نہیں دیا گیا، یہ کیوں نہیں سوچا گیا. تو اطاعت کے پہلو کمزور ہونے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں عام طور پر انسانی مزاجوں میں، ایک شکایت ایک شرارت. مخلصین ہوتے ہیں وہ شاکی ہو جاتے ہیں، انہیں شکایت پیدا ہوتی ہے وہ مخلص لیکن شکایت پیدا ہو گئی کسی مسئلے میں. نفس کمزور ہے آدمی کا، خود آدمی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ پیدا کرنے والے ہی فرما رہے ہیں کہ آدمی کمزور ہے. تو اندر شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. مخلصین میں بھی ہو جاتی ہے. اگر تربیت کرنے والے نہ ہوں یا خدا کی توفیق و صبر ساتھ نہ ہو تو آدمی اپنی شکایتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری میں فتور آتا ہے کہ یہ نہ ہو. تو صحابہ نے کہا یہ نہیں، وعلا اثرت علینا. ہم کو پیچھے کوئی کریں گے اور ہم کو دوسروں کو آگے کریں گے تو بھی ہم تو بات مانتے ہی رہیں گے. یہ کہا. شکایت کا پیدا ہونا قدرتی بات ہے. شکایت تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جس سے تعلقات نہیں ہوتے اس سے کوئی شکایت نہیں. فائدہ ہے جہاں تعلقات کی ہوتی ہے آبادی وہاں شکایتوں کی آبادی. تو یہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہم نے اطاعت کو مقدم کیا ہے، اپنی شکایت کو نظر انداز کیا. ہاں ذمہ دار کی یہ ضرورت ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ بھائی شکایت کی کوئی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یوں تھا اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. خلفائے راشدین کی سیرت میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ شکایت پیدا ہو گئی. ایک دفعہ محمد بن مسلمہ بڑے ذلیل القدر صحابی ہے، بہت سمجھدار. مسائل کے لیے ان کو پیش کیا جاتا تھا. انصاری ہیں. مسجد میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے کیا ہو گیا؟ پھر نماز کی نیت باندھ لی، مسجد میں داخل ہو گئے. حضرت عمر نے سنی ان کی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہے؟ کہ محمد ہیں. کیا کر کے نماز میں ہے؟ کیسے نماز سے فارغ ہو جائے تو میرے پاس لے آنا. نماز سے فارغ ہو گئے، آئیے امیر المومنین کے پاس. کیا ہو گیا کہ میں نے یہ دیکھا امیر المومنین کہ وہ جو انصاری فلانا ہے
انہیں جو کپڑا اور لباس ملا ہے وہ تو ان کے بدن پر ناقص ہے، ان کے حق کے مطابق نہیں ہے، اور فلانا مہاجرین جو ہے اس کو جو ملا ہے وہ تو اس کے حق سے زیادہ ہے۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ شکایت پیدا ہوئی، اور شکایت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے خبر دی تھی انصار مدینہ سے کہ محنتیں تمہاری زیادہ ہیں، قربانیاں تمہاری زیادہ ہیں، سخاوتیں تمہاری زیادہ ہیں، کیونکہ تمہاری زمین پر آ کر یہ مہاجرین بسے ہیں، اور تمہاری کھجوروں کی پیداوار دنیا آتی ہے اور وہ کھاتی ہے، تمہاری زمین پر ان کے گھر بسے ہیں، سارے عرب تمہارے مہمان، تم سب کے میزبان، یہ سب تمہاری خوبی اور خیر ہے۔ لیکن ایسا دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے ڈالیں گے، تو تم کیا کرنا؟ شکایت کرنا؟ شکایت مت کرنا، یہ فرمایا، شکایتیں نہیں کرنا۔ تمہاری قربانی صحیح ہے، تمہاری محنت صحیح ہے، تمہارا رخ صحیح ہے، اس لیے تمہاری محنتوں اور قربانیوں کا بدلہ میں کل قیامت میں حوض کوثر پر اللہ سے دلوا دوں گا، اس لیے تم صبر کرنا۔ صبر کا دور آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو آگے کریں گے، تمہیں پیچھے کریں گے، حالانکہ تم ان کو آگے کرتے ہو اور پیچھے رہ جاتے ہو، کھانے میں، پینے میں، تمام باتوں میں، راحت میں ان کو آگے کرتے ہو، لیکن لوگ تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ الجھنا ہے ان کے ساتھ، جھگڑنا ہے ان کے ساتھ، تو یہ تو شر ہوا۔ شکایت پیدا ہوگی تو صبر کرنا، اس کا بدلہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ سے دلوائیں گے حوض کوثر پر۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے اوپر صبر کا دور امیر المومنین آپ کے زمانے میں کیسے آ گیا؟ آپ کا زمانہ تو نور اللہ نور ہے۔ تو یہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ انصاری کو جو ملا ہے وہ اس کے حق سے کم ہے، اور مہاجری کو جو ملا ہے وہ اس کے حق سے زیادہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے مجھے اندر سے کوئی بات پیدا ہوئی، تو اس تعجب پر میں نے یہ کہا اللہ اکبر، وہ بات آ گئی جو حضور نے بتائی تھی، تو اس کی حضرت میں نے وضاحت کی کہ ہم نے نہیں دیا، وہ تو انہوں نے آپس میں مل جل کر کے اس طرح وہ مہاجرین نے لیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ ایک دفعہ تو یہ وضاحت تھی کہ میں نے نہیں دیا، وہ تو انہوں نے آپس میں مل جل کر کسی سے دیا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ اور ایک موقع پر واقعی غلطی ہو گئی تھی حضرت عمر سے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ اب نہیں ہوگا، یہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ یہ مثال ہے کہ اللہ کی اطاعت کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام کے راستے میں صحابہ نے یہ فرمایا کہ چاہے ہمارے اوپر دوسروں کو آگے بڑھایا جاوے، ہم بالکل اپنی اطاعت میں کوتاہی اور کمی نہیں کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اطاعت کا یہ پہلو مکمل ہو جاوے۔ اطاعت جو ہے میرے دوستو وہ مذہب کی روح ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو مذہب ایک ڈھانچہ ہے، ایک خول ہے، اوپر اوپر بس۔ اور اطاعت جو ہوتی ہے وہ تو مذہب کی روح، مذہب کے معنی یہ ہیں، دین کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنی کے مقابلے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کی تو اطاعت کرنی ہے، اور کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے دین کی وجہ سے، کہ ہم اپنے دین کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ کے تمام بندوں کے خیر خواہ ہیں۔ جو ہمارا عزیز ہے اس کا بھی بھلا ہو جاوے، اور جو ہمارا عنید ہے، عنید اس کو کہتے ہیں جو ضدی ہے، ہماری مانتا بھی نہیں اور ماننے دیتا بھی نہیں، عنید ضدی، کہ ہمارے ساتھ ضد ہے، اس کو ضدی ہے کہ ضدی کا بھی بھلا ہو جائے، عزیز ہے، پیارا ہے کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ عزیز عنید کا امتیاز نہیں ہے ہمدردی میں کہ عزیز ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی کریں گے، عنید اور ضدی ہے، مقابل ہے، مخالف ہے، مگر ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یہ تو ہے رسولوں کا وتیرہ اور رسولوں کا طریقہ
کہ وہ عزیز انیس کے امتیاز کے بغیر سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ان کے لیے. ابو جہل اور عمر کے لیے دعا مانگی گئی. دونوں مخالف تھے.